فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد احادیث یا دیگر لفظوں میں اگر کہا جائے تو مرزا صاحب کی جو تحریفات ہیں اس کی حقیقت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ سمجھ رہے تھے۔ اس پمفلٹ کے پورے تقریباً 1 سال بعد غالباً، کیونکہ 2019 کا یہ ہے اور وہ 2020 کی شاید ریکارڈنگ ہے، مسئلہ 157، صحیح مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال 2016 تو 2016 میں مرزا جی اس بات کا اقرار کر چکے تھے۔ مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گھڑا ہے۔ کیا کہا کہ عبداللہ بن سبا، انہوں نے سے مراد اہل سنت نے، عبداللہ بن سبا یہ ایک فرضی کریکٹر ان لوگوں نے گھڑا ہے، کیونکہ مرزا جی نے پہلے پورا، ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک بات مرزا جی کی پڑھ کے اور اس کا جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے شہید کیا ہے، وہ سارے صحابہ کرام تھے بلوائی، اور وہاں مرزا جی نے ہاتھ کے ہی ہاتھ عبداللہ بن سبا کو ایک فرضی کریکٹر قرار دیا، عام علماء شیعہ کی طرح، آل رافض کی طرح۔ تو مرزا جی کے مخصوص الفاظ یہ تھے کہ چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ چند لوگوں کی غلطیاں مراد صحابہ کرام، یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا، یہ مرزا جی کا جو جملہ تھا ہم نے وہاں اس کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ پھر مزید چند یعنی کہ سوالات کے بعد مرزا جی ایک جگہ کفایت اللہ ثنابلی صاحب کے اوپر برس پڑے اور اپنے مخصوص اسٹائل میں مرزا جی نے کہا، میں ہن کفایت اللہ ثنابلی کو سٹوری بنا کر دسناواں کچ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کہ پھر سے مرزا جی نے یہی تاثر دیا تھا کہ جو عبداللہ بن سبا کے نام سے جو کہانی ہے وہ سب گھڑی ہوئی کہانی ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ صفحہ نمبر 2 پر حدیث نمبر 3 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے لکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اب یہ بریکٹ میں ہے، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ یہ بریکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے، اب یہ بریکٹ میں، میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔
اب مرزا جی نے بریکٹ قائم کیا, نوٹ کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں. اب آگے دوبارہ حدیث کا ترجمہ نقل کرنا شروع کیا, اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر, اب یہ یہاں بریکٹ ہے, ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے. اب مرزا جی نے نوٹ قائم کیا, کہتے ہیں فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں. بس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں, بریکٹ یعنی خلافت میں ایسا تان کریں, تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں. اب دیکھیں, جو مرزا صاحب نے حدیث کا ترجمہ اور اس میں جو بریکٹ دیے ہیں, اس سے جو نقطے کشید ہوتے ہیں وہ کیا؟ نمبر 1, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کسی کو بھی جانشین مقرر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں بنایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے 6 افراد کا حکم دیا ہے, 6 افراد کا, کہ ان 6 افراد کے اندر معاملہ ہونا چاہیے, حکم دیا ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد آگے مرزا جی نے امر خلافت میں تان کرنے والوں کو بریکٹ میں کیا قرار دیا ہے؟ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے. سمجھ رہے ہیں؟ میں ریسرچ پیپر 5A کا جواب جب شروع کیا تھا نا, میں نے جب ابتدا کے اندر توجہ دلائی تھی کہ اصل فساد شروع کب ہوتا ہے کہ جب ایک عام قاری کہ جو اصل کتاب سے حدیث کو کھول کے نہیں دیکھتا اور عربی سے ہوا ہوا ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا, تو وہ مرزا جی کے لگائے ہوئے بریکٹس کو پکڑ سکتا ہے. اسے تو یہی لگے گا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. چلیں, اب کہے کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے, یہ تیسرا نقطہ ہے. اور جب وہ خلافت میں تان کریں تو وہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر و گمراہ ہیں. اب سب سے پہلے تو اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم مرزا جی کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ بات کہی کہ امر خلافت میں یعنی تان کرنے والے کافر و گمراہ ہیں, یہ آپ نے ترجمہ کیا. آپ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے, تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے مسلمان تھے یا کافر و گمراہ تھے؟ بھائی پہلے تو یہ قضیہ حل کر کے دو. ایک ہی روایت کا آپ ہی ترجمہ کر رہے ہو, آپ ہی بتا رہے ہو کہ امر خلافت میں تان کرنے والوں سے مراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں, اور پھر آپ ہی بتا رہے ہو کہ جب وہ امر خلافت میں تان کریں تو وہ کافر و گمراہ و ضلال ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. یہ سمجھے بات کو یا نہیں؟ اچھا, اب کوئی کہنے والا مرزا جی یا مرزا جی کا اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد اگر یہ کہتا ہے کہ جی وہ اس وقت تو مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے امر خلافت میں تان کیا, جب سے مراد حدیث نمبر 6 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ جہاں مرزا جی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ زبردستی بزور خلافت کا اپنے لیے بنو امیہ کے لیے اپنے لیے خلافت کا انعقاد کروایا, امر خلافت میں تان کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا چاہتے تھے مگر مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو مد نظر رکھ کر خاموش ہو گئے. یہ تو جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی اصل حقیقت ہم سامنے رکھیں گے. ابھی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کے لیے مرزا جی نے کہا نا کہ انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں. اچھا چلیں اب یک کے بعد دیگر اس کو سمجھتے چلیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 132 کے کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے, باب نہی من اکل ثوما او بصلا او کراسا او نحوها مما له رایۃ کریہۃ من حضور المسجد حتی یذهب ذلک الریح. اس کے تحت ہمارے نسخے میں حدیث نمبر 1160 ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ضربیں ماری. میرے خیال میں اس کی تعبیر صرف یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دو, اللہ تعالیٰ. اچھا دیکھیں, پھر مرزا جی والا بریکٹ نہیں ہے. میں عربی عبارت بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. ان اقوام یامروننی ان استخلفہ, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ نامزد کر دوں. فإن اللہ تعالیٰ لم یکن لیضیع دینہ ولا خلافتہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ نہ اپنے دین کو ضائع ہونے دے گا نہ خلافت کو. بھائی میرے, اچھا دیکھیں, سنیں ذرا بات کو. مرزا صاحب کا ہی کیا ہوا ترجمہ, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا نہ ہی اپنی خلافت کو. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے, آپ کی بیان کردہ تعبیر بالکل صحیح ہے, آپ کا جو علم و فہم ہے وہ بالکل صحیح ہے, تب مرزا جی آپ ہی تو اوپر روایت لکھ کر آئے 30 سال بعد خلافت برباد ہے. وہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دے چکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن آپ اوپر تاثر یہ دے کر آئے تھے کہ 30 سال بعد خلافت برباد, ختم, زوال پذیر. صحیح, جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ اپنے دین کو ضائع ہونے دے گا نہ. تو اب آپ یہ مسئلہ بھی ہمیں حل کر کے دے دو. نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَلَّذِي بَعَثَ بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أَجْلَ بِأَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اور یعنی کہ اگر میرا وقت آ جائے قریب تو یہ شورا میں سے 6 رکنی لوگ ہیں, ان کے درمیان تم معاملات کو طے کر لینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رہے ہیں کہ خلافت ان 6 میں رکھنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 رکنی جو شورا ہے ان کے درمیان میں خلافت کے معاملات کو طے کرنا, میں کسی کو نامزد کر رہا, میں نہیں نامزد کر رہا ہوں, یعنی کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں جا رہا ہوں. یہ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا, آپ نے اس بات کا خدا نہ خواستہ حکم نہیں دیا, جس کا سب سے بڑی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ اس مسئلے کو لے کر آئے تھے نا کہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیجئے, اس وقت بھی اکثریت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کا نام لیتے تھے. کس کا نام لیتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کا. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا حکم دیں تو سمجھا ذرا اس بات کو, لوگوں کی مجال ہو سکتی تھی کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یہ بات کہیں, نمبر 1. نمبر 2, اور کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر جھاڑ نہیں دیتے ان کو کہ جب پہلے خلیفہ یہ حکم دے کے جا چکے ہیں کہ ان 6 افراد کے درمیانی معاملہ رہے گا, 7ویں کا نام بھی آئے گا, جب تک یہ موجود ہے 7ویں کا نام بھی نہیں آ سکتا, تو عثمان رضی اللہ عنہ جھاڑ دیتے نا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا, پھر سنیں ذرا بات کو. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفْرَةِ الضَّلَالِ, اگر لوگ امر خلافت کے اندر تان کریں گے تو کیا وہ کفر اور گمراہی پر ہوں گے. اچھا جی, اب دیکھیں ذرا سمجھے گا, میں آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں. اب مرزا جی نے سب سے پہلے کھایا کس چیز کو ہے؟ مرزا جی یہاں سے ڈائریکٹ لے جائیں گے کدھر کہ جی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا انعقاد زبردستی کروا کے, اور پھر وہ اس طرح چیلنج کر دیا کہ کون ہے کہ جو ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. بہرحال وہ تو انشاءاللہ کل اللہ نے موقع دیا تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں ذرا بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیر دی کہ جی میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ گیا, اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ امر خلافت میں تان کریں گے, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک ہے حاکم. ہمیں بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ والے ہیں, ہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی فوراً بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 208 ہے, حدیث نمبر 4544 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اللہ مکمسو کا قمیصاً, اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا, اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا. فإن أردك المنافقون على خلعه فلا تخلعه, منافقین جب اس بات کا ارادہ کریں کہ اس قمیص کو تجھ سے اتروائیں تو تو نے اس کو اتارنا. کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ وہاں حدیث میں کفر سے مراد کفر دون کفر ہے, یہی نفاق ہے. یہ وہ منافقین کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا نام لیا, عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی, اور اندر سے وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو چھپا کر اسلام کے خلاف وہ سازش کرنے والے تھے. اب دیکھیں غور طلب بات ہے, کیا ہوا ایسا کہ مرزا جی نے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آنے نہیں دیا اس پورے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر آ جاتا کہ وہ فتنہ شروع تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو اس میں کون لوگ تھے شامل؟ وہ جو لوگ تھے شامل، پھر ان کا کیا ہوا؟ مثال ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا نہیں، وہ تو اسی میں شہید ہوئے۔ اچھا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا نہیں، کیونکہ وہ انہی شورشیوں نے ان کو آپسی مسلمانوں کے اختلاف میں لگا کے رکھا۔ اچھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا ان کے لیے؟ اب سمجھے بات کہاں رکی ہوئی ہے؟ ان شورشیوں اور باقیوں کی طرف کہ جنہوں نے ابتدا کی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے۔ یہ بات شروع ہوئی ہے سیدنا علی کی شہادت سے، یہ بات شروع ہوئی ہے حسن رضی اللہ عنہ کی صلح سے، یہ بات شروع ہوئی ہے خلافت یزید سے، یہ بات شروع ہوئی ہے شہادت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ یہی تو ساری بات ہے کہ وہ جو بنیاد تھی، وہ جو اسٹارٹ تھا، وہ تو شروعات تھی، مرزا جی اسے پی گئے اور بات کو لے گئے آگے، تاکہ اصل جو وہ تو وہی کہہ چکے ہیں نا وہ کہ ابن سبا تو ایک فرضی کیریکٹر ہے، وہ تو ایک فرضی کیریکٹر ہے، یہ تو صحابہ نے کیا تھا۔ اچھا، اب ذرا سمجھے گا بات۔ اچھا، پھر دیکھیں باقاعدہ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 395 اور 396 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی منڈیر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے، میں نے ان سے کہا آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا نبی اللہ، ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پیر لٹکا لیے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے کہا ٹھہرو، میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی خوشخبریاں دو۔ خیر وہ بھی آیا اور اسی کنویں کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پیر لٹکائے، اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے اجازت مانگ لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لہو وبشرہ بالجنۃ معہا بلاء یصبہ، اسے جنت کی بشارت دو ساتھ ہی ایک بڑی مصیبت پہنچنے کی، اسے جنت کی بشارت دو اور ساتھ ہی اسے ایک بڑی آزمائش اور بڑی مصیبت۔ تو ہمیں تو بغیر کوئی بریکٹ لگائے احادیث سے پتہ لگ رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ فتنہ، وہ خلافت پہ تان کرنے والے، یعنی کہ وہ کس کے دور میں آنے والے تھے؟ وہ کوئی خدا نہ خواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنے والے نہیں تھے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد پیدا ہونے والے نہیں تھے، وہ معاویہ یا یزید کے دور میں نہیں تھے، وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی پیدا ہوئے، لیکن بڑی چلاکی اور عیاری کے ساتھ مرزا صاحب نے ان کو چھپا لیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا صاحب آگے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جس زخم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ نکلا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے اب زندہ بچ نہیں پائیں گے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا۔ معاملہ بریکٹ میں خلافت، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے بریکٹ میں، پھر اپنے
اور پھر فرمایا، یہ پھر فرمایا تھا لیکن بریکٹ میں اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بریکٹ میں مشاورت میں موجود ہوگا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اس سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کے اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مرزا جی نے صحیح مسلم 1258 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 کا حوالہ دیا ہے۔ اب اس حدیث، اب جو مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، سب سے پہلے تو اسے ذرا غور سے دیکھیں کہ اس سے ہمیں جو نتائج ملے۔ مرزا جی نے پہلا جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے، یعنی کہ جب یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جانشین مقرر کر دیں۔ آپ نے کہا 6 افراد کے علاوہ میں کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا۔ آپ نے کہ وہ جانشین مقرر نہیں کیا، 6 افراد، وہ 6 افراد میں علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عمر کو شورا کا حصہ بنانا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نقطہ دیکھو مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہے، کیسا صفائی سے مرزا جی اس کو پی جائیں گے، ابھی دیکھنا ذرا۔ اب پھر اس کے بعد آگے میں اپنے بعد والے خلیفہ کو جو وصیت کرتا ہوں، اس وصیت میں ایک نقطہ کیا ہے کہ مہاجرین اولین، انصار وغیرہ سب کی حقوق کی حفاظت کرنا، اچھائیوں کی پذیرائی کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، صحابہ کی اچھائیوں کا ذکر کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا۔ مرزا جی کا اپنا کیا ہوا ترجمہ۔ گو ہم کہہ دیں تو دکھاتے نہیں ہو یہ حدیثیں، یہ باتیں بتاتے نہیں ہو لوگوں کو، یہ چھپاتے ہو تم۔ مرزا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چھپا تو نہیں رہے تھے، بتا دو، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا ابھی رکیں، وہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو کر آئے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی کوتاہیاں ثابت کرے۔ بشری تقاضے کے تحت ہونے والے معاملات کو ہم ان کو کوئی معصوم الخطا تو سمجھتے نہیں ہیں، انبیاء جیسا تو سمجھتے نہیں ہیں، صحیح، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن عمل میں، علم میں، تقوی میں، فضیلت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے میں اس امت کے سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے، سب سے بہترین افراد کوئی ہیں تو وہ صحابہ اکرام۔ ہم تو کہتے ہی ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو جو ہمارا سامنا کرتے ہوئے ان کو غلطیوں کو، جو غلطیاں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، ثابت کرے نا اس بات کو۔ بہرحال اب اس کے بعد ذرا دیکھیے گا۔ اچھا بھائی، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 130 سے لے کر، اور جناب علی یہ صحیح بخاری کی طویل ترین روایتوں میں سے ایک ہے، اور ترجمے کے ساتھ صفحہ 130 سے لے کے 136 تک پھیلی ہوئی روایت۔ باب ہے باب قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان۔ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ اور سنو یار، بڑے کوئی صاحب کرامت آدمی تھے، کیا امام بخاری کو گمان تھا، کیا نظر آ رہا تھا؟ امام بخاری نے باب دیکھو کیا قائم کیا، باب قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر، یہ بیعت کا قصہ اور اس پر اتفاق کا بیان، اس پر اتفاق کا۔ اچھا اب میں ایک ایسی اشارہ دے رہا ہوں پہلے نا، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ مرزا جی نے حدیث نمبر 8 کیا درج کی ہوئی ہے؟ حدیث نمبر 8 یہ درج کی ہے، تم پر میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مرزا جی نے متفق علیہ خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑنے والے کو اپنے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق کیا قرار دیا ہے؟ گمراہ قرار دیا ہے۔ اور مرزا جی نے ابتدائے پمفلٹ کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے، اجماع امت کو حجت اور دلیل ماننا در حقیقت قرآن و صحیح احادیث کے احکام کی پیروی کرنے میں ہی شامل ہے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، مرزا جی نے خود اپنے لیے کیا کہہ رکھا ہے؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔
जिस खलीफा की बैत पर इत्तफाक हो उससे आप इख्तलाफ राय रख कर बकौल आपके केवे तर्जुमे के गुमराह साबित हुए या नहीं। अच्छा चले छोड़ें, अब देखिएगा ज़रा इस बात को, ये तवील तरीन रिवायत है, मैं इसके मखसूस मकामात से इसको पढ़ूंगा, फिर किसी शौक़ पूरा करने वाले को शौक़ पूरा करने का दिल करे हम उसके लिए पूरी रिवायत पढ़ने को तैयार हैं। कोई कह दे कि इसका फला हिस्सा तो हमने छोड़ दिया, हम उसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई सुनिएगा ज़रा बात, मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत दर्ज क्यों नहीं की, मैं पहला नुक्ता बताता हूँ। ज़ख्मी होने वाले दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, इब्न अब्बास देखो मुझे किसने ज़ख्मी किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर फरमाया कि मुग़ीरा के ग़ुलाम अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी किया है, मुग़ीरा के ग़ुलाम अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दरियाफ़्त फरमाया वही जो कारीगर है, जवाब दिया कि जी हाँ। उस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह इसे बर्बाद कर दे, मैंने तो उससे अच्छी बात कही थी जिसका उसने ये बदला दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का मुद्दई हो, यानी ये मुसलमान नहीं था। अच्छा जी, तुम और तुम्हारे वालिद, इब्न अब्बास तुम और तुम्हारे वालिद इसके ख्वाहिशमंद थे कि अजमई ग़ुलाम मदीने में ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं, यूं भी उनके पास ग़ुलाम बहुत थे। इस पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया अगर आप फरमाएं तो हम भी कर गुज़रें। मकसद यह था कि अगर आप चाहें तो मदीने में मुकीम जितने अजमई ग़ुलाम हैं सबको कत्ल कर डालें। अभी सुनो ज़रा बात, मिर्ज़ा जी ने यह पूरी हदीस नकल क्यों नहीं की, क्योंकि अब्बास कौन है, चचा अब्बास अहले बैत, और मिर्ज़ा जी ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का इल्ज़ाम पता है किस पे लगाया है। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं, सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत उमर ने ख्वाब में देखा था कि एक मुर्गे ने मुझे ठोंक मारी, ख्वाब में उसकी उन्होंने ताबीर की मुझे इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। तो ये अबू लुलू फ़िरोज़ ने कत्ल किया और बुखारी में मौजूद है। क्या मौजूद है? बुखारी में मौजूद है। हज़रत उमर ने कहा मुग़ीरा मैंने तुझे मना भी किया था, ये पर्शिया के ग़ुलाम यहाँ पे मत ले क्या। तो हम पूछते हैं मुग़ीरा बिन शोबा ये ग़ुलाम लेकर क्यों आया जब हज़रत उमर ने मना किया था, हज़रत उमर की नाफरमानी क्यों की, मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी। हमने वहाँ ऐसा जवाब दिया था, मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के जितने सहूलतकार हैं नस्लें याद रखेंगी, लेकिन अभी सिर्फ एक तवज्जो आपको दिला रहा हूँ, ये थी वजह जो मिर्ज़ा जी ने हदीस नंबर 3700 पूरी नकल की। इब्न अब्बास आप और आपके वालिद चाहते थे कि मदीने में अजमई ग़ुलाम आए, मुग़ीरा बिन शोबा चाहते थे। कौन चाहते थे? तो अगर मदीने में अजमई ग़ुलाम ले आना इस बात की साजिश है कि कोई खलीफतुल मुस्लिमीन को उनसे शहीद करवाना चाहता है, तो वह साजिश रचने वाले कोई उम्वी बनु मैया के नहीं थे, बल्कि सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक वो तो चचा अब्बास और उनके बेटे इब्न अब्बास पे उंगली आ जाती है। खुद उमर ने कहा है हमने तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया था। अब जो जवाब तुम इसका दोगे वो हमारी तरफ से मुग़ीरा बिन शोबा का समझना, वो बनी उमैया का समझना। क्या जवाब है इसका? जवाब ये है कि वही जो इब्न अब्बास ने आगे कहा कि हज़रत आप हमें हुक्म दें, सब लोगों को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोई ऐसी नीयतें नहीं थी, ना हज़रत बनु हाशिम की ना हज़रत बनु मैया की, कोई नहीं जानता था। अरबों ने कभी खुद का हमला पहले देखा ही नहीं था। आप लोग हदीस नंबर 3700 पढ़िएगा, अल्फाज हैं बाकायदा कि मैं आपको चले मैं ये अल्फाज आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसने अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी किया, उसके बाद वो बदबख्त अपना 2 धारी खंजर लिए दौड़ने लगा और दाएं बाएं जिधर भी फिरता तो लोगों को ज़ख्मी करता जाता। इस तरह उसने 13 हज़रात को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें 7 हज़रात ने शहादत पाई। मुसलमानों में से एक साहब ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने उस पर अपनी चादर डाल दी। इस बदबख्त को जब यकीन हो गया कि अब पकड़ लिया जाऊँगा तो उसने खुद अपना गला काट डाला। अरबों ने इससे पहले कभी खुदकश हमला, समझे हैं कुछ बात को या नहीं? तो कहाँ से इस चीज़ को, यानी कि आप देखें आज के इस जदीद तरीन दौर के अंदर आप समझें खुदकश हमला आवर की पहचान शनाख्त और कहाँ से आया, कहाँ से ट्रेनिंग आराम से हो जाता है, आसानी से पता लग जाता है, क्या उस हमले को रोका जा सकता है।
عموماً اس کی سازش کے تانے بانے جوڑو تو تیسرے ملک سے جا کر مل جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑو تیسرے سے جا کے مل جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کہاں ہوئی؟ وہ تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے اندر اس کا اشارہ دیا ہے. میں صرف یہاں بتانا مجھے مقصود یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس درجے عیاری، مکاری اور تحریف کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں مت لے کے آ. حالانکہ صحیح بخاری تو درکنار حدیث کی کسی کتاب کے اندر صحیح سند سے ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں. یہ مرزا جی نے نام لے کر صحیح بخاری کا جھوٹ بولا. اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات. یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے یہ بات کہی. او بھائی نہیں سمجھے بات، میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عربی عبارت بھی ملاحظہ کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء کحیۃ التعزیۃ لہ. اچھا سمجھے ذرا اس بات. مرزا جی نے یہ کہا بیٹے کی دل جوئی کے لیے. تعزیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی یا اردو اگر دونوں کے اندر یہ بات کی جائے تو تعزیت کے معنی یعنی سیدھی سی بات ہے کہ کسی چیز کا انسان کے اندر یعنی کہ کوئی خواہش ہو اور وہ اس کی خواہش ختم کر دی جائے، وہ اس کی خواہش یعنی بند کر دی جائے. راوی نے ان الفاظ کو تعزیت سے یعنی جوڑا ہے کہ فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مشورے کے لیے اپنے ساتھ یعنی شورا میں شامل کر لینا، لیکن امر خلافت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے یہ گویا ان سے یعنی کہ ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ذہن کے اندر کوئی خواہش ہوتی ان کو خلافت کی، آپ نے ایسا کہا بطور تعزیت. آپ نے کوئی ان کا دل تھوڑی بڑھایا یا آپ نے بقا. اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے توجہ دلا چکا ہوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے گھرانے میں سے جو شخص بھی اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا تھا میرے ذریعے اس نے اٹھا لی. اب میں ہی اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کے لیے سرخرو ہو جاؤں بہت ہے. میں نہیں چاہتا میرے بعد کوئی اور بھی اللہ کے ہاں اس چیز کا جواب دہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھرانے میں سے اب کسی کو بھی اس بار کو اٹھانے، اس خلافت کے بار کو اٹھانے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے. اور دیکھیں سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ روایت کے اندر باقاعدہ جب یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کا خلافت میں یعنی کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں شامل کر لینا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اہل شورا کے سامنے، یہ تمام افراد کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رکھا ہے اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے وہاں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں چن لیا جاتا تو وہ تو ملوکیت والا معاملہ ہو جاتا. اب سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ ہی آگے حدیث نمبر 6 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ بات کہی کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ ہم اور ہمارے باپ سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے، تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں جب خود ان کا والد بحیثیت امیر المومنین یہ بات فرما کر چلے گئے کہ عبداللہ کا شورا میں تو حصہ ہے، خلافت میں حصہ. تو معاویہ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ معاویہ نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے جب یہ جملہ بولا تو غلطی کیا کی؟ بہرحال تفصیل تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن ہم تو یاد دلاتے جا رہے ہیں. بھول نہ جانا آپ ہی نے روایت میں ترجمہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں تو شامل کر لو، خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں
کہ مہاجرین، اب میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں مہاجرین اولین کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور مجھ سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے۔ یہ کس کا منہج و مسلک ہے؟ یہ منہج و مسلک ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کے لیے خود مرزا جی نے آگے حدیث نمبر 8 کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا رکھی ہے کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا، ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں، کہ چھوٹنے نہ پائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، صحابہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں، نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ ڈرامے بازی نہیں کرو کہ چھپایا، مرزا جی چھپایا نہیں، ہم نے تو تم نے جو چھپایا ہم نے وہ کھول کر دکھایا۔ ہم تو خاموش اس وجہ سے رہتے تھے کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے بیسیوں کام تھے۔ یہی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم اختلافات یا مشاجرات صحابہ یا صحابہ کرام کی طرف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات والا سلسلہ جو ہے وہ کریں۔ آپ نے اپنی رافضیت سے اور اپنے ڈکٹیشن سے مجبور ہو کر جب ہمیں اس چیز کی طرف مجبور کیا تو ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ہم مرزا صاحب کے پڑھنے دیکھنے والوں کو توجہ دلاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ دیکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، مسئلہ یعنی کہ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 3 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وصیت دے کر گئے تھے صحابہ کرام کی اچھائیوں کی تعریف کی جائے، برائیوں یعنی کوتاہیوں سے ان کے صرف نظر کی جائے۔ اب مرزا جی نوٹ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف خود ہی دستبردار ہو گئے، اور پھر انہوں نے باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور 7207، حدیث نمبر 3700 3700 اور 7207 7207 7207 نمبر دونوں ذہن میں؟ ابھی سنیں ذرا بات کو، دیکھیں حدیث نمبر 3700۔ میں نے پھر عرض کیا مکمل حدیث پڑھنے کی طرف جس نے ہمیں توجہ دلائی ہم اسے پڑھ کے سنائیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو صرف وقت بچانا چاہ رہے ہیں۔ سنیے گا ذرا بات کو، سنیے گا ذرا بات کو۔ میں بالکل آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، بالکل آخری حصہ، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان اور علی دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر دونوں حضرات خاموش ہو گئے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ علی بن ابی طالب، ان دونوں میں، عثمان و علی میں، بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ میں عربی عبارت سے یہ آخری کے 2 جملے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ارفع یدیک یا عثمان، اے عثمان اپنا ہاتھ بلند کرو۔ فبایعہ فبایع لہ علی، پس انہوں نے بیعت کی، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی۔ وولج اہل الدار فبایعہ، پھر سب شہر کے لوگ جب جمع ہو گئے اور ان سب نے بھی بیعت کی
یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی. یہاں کوئی یہ جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا. حدیث نمبر 3700 میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے باقاعدہ اس کے اندر تحریف کی ہے. مائکروسکوپ لگا لیں، یہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ نہیں نکل سکتا. میری بات ابھی کنٹینیو ہے، سنیے گا ذرا بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر سنیں ذرا، حدیث نمبر 7207 میں ہوگا. دو پہلے تھی نا مرزا جی نے، حدیث نمبر 3700 اور دوسرا والا 7207. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 456 ہے، 457 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کے اندر باب قائم کیا، باب و کیف یبایع الامام الناس. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 7207، 7207، 7207. مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے. سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا. ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں. چنانچہ سب نے مل کر اس کو اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا. جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے. جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو. سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے. جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اب تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے میرے ہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا. انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بھی بلا لائیے. میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے. میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشیاں کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی. عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے. میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی. آخر صبح کی اذان نے ان کے درمیان جدائی کی. جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے تمام موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا اور ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا. پھر کہا اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں. پھر کہا کہ میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے پیش رو 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں. چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی. دیکھیں یہ تو میں نے پوری حدیث لفظاً با لفظاً آپ کو پڑھ کے سنائی. اس میں یہ جملہ ہے کہ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا. یہی ہے، اس میں بھی نہیں ہے. اچھا اب میری بات سنیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں جناب علی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس امت میں خلافت الہیہ کا، خلافت علی منہاج النبوہ کا کوئی بھی حقدار نہیں تھا. آپ سے زیادہ کوئی شخص بھی اس خلافت کا حقدار نہیں تھا، آپ ہی اس کے حقدار تھے. لیکن یہ تاثر دینا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو اہل جانتے ہوئے فوراً ہی صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی تھی، اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ کیا ہوئے. اور نہیں سمجھے ہو بات کو، گویا کہ احادیث سے آپ کی خلافت کا شورائی معاملہ طے کر دیا ہے مرزا جی نے، جبکہ شورائی معاملہ احادیث سے طے نہیں ہوتا، احادیث سے اس کے اشارات ملتے ہیں. شورائی معاملہ طے نہیں ہوتا. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی
اس وقت کے سرکمٹینسز کیا تھے, اس وقت کے معاملات کیا تھے, ہم کئی مرتبہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے حواریوں کے سامنے رکھ چکے ہیں, اور ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آیا جب شورا کے تحت خلافت منعقد نہیں ہوئی تو جس کی نظر میں اس خلافت کا انعقاد ہی نہیں ہوا وہ شخص اس کا باغی کیسے کہلا سکتا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. نہیں سمجھے؟ ایک شخص کی نظر میں آپ کی خلافت علی طریق شورا ہوئی نہیں تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ شخص آپ کو جب خلیفہ مان کے آپ کا اطاعت گزار ہی نہیں بنا ہے, آپ کی بیعت ہی نہیں کی سنی, تو بیعت توڑ کے اس کو باغی قرار دینا, خارجی قرار دینا, یہ اہل عقل و دانش کا کام ہے؟ جو خلافت کو جانتا ہے یہ اس کا کام ہے؟ یہ ایک مخصوص ٹولے کا کام ہے, مخصوص ذہن سازی کا, جاہل کا کام ہے کہ جس کو کچھ پتہ ہے نہیں. اور سنیں ذرا بات کو غور کیجئے, یہاں تک کہ جان چھڑانے کے لیے آپ نے بخاری حدیث نمبر 3700 اور بخاری حدیث نمبر 7207 کا حوالہ دے کے اس میں تحریف کرنا مناسب سمجھا کہ میرا الو کسی طرح سیدھا نظر آ جائے. وہ الو یہاں سے بھی سیدھا ہو پا رہا؟ ہاں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے جانے کے حقدار تھے, جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ معاہدہ یعنی کہ جمل الصفین کے بعد معاہدہ تحکیم کی طرف بات گئی, معاملہ شورا کی طرف لوٹایا گیا, یہاں تک کہ علی تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو, فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو. معاویہ ایک طرف ہیں, علی ایک طرف ہیں, سب حضرات ایک طرف ہیں, معاملہ شورا پہ ڈالا ہوا ہے. اگر معاویہ کو اپنی خلافت کا مسئلہ ہوتا سب کو ایک طرف کر کے خود ہی کھڑے ہو جاتے نا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اگر شورا سے اس معاملے کی بحث نہیں ہوتی تو یہ معاملہ شورا تک جاتا ہی نہیں. کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو ڈائریکٹ اس طرف توجہ دلا دی کہ نہیں جی یہ تو معاملہ سیدھا ہے کہ وہ تو حدیث کے اندر الفاظ تھے, وہ تو حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں ہی نہیں. ہاں پھر وہی بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے جسے مسلمان لوٹا دیتے ہیں کس کی طرف؟ شورا کی طرف. بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے اور اس سے نکال کر مسلمان کہاں لے جاتے ہیں؟ شورا کی طرف. اور اسی پہ علی راضی ہو کر معاہدہ تحکیم کے لیے کھڑے ہوئے. ورنہ سوچیں اس بات کو, وہ علی کہ جنہوں نے خوارج کے ساتھ کسی قسم کی یعنی کہ صلح نہیں کی, ان کو قتل ہی کیا. سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر یہ معاملہ بھی خوارج کی طرح بغاوت کا ہوتا, خوارج کی طرح ضلالت کا ہوتا, خوارج کی طرح گمراہی کا ہوتا, خوارج کی طرح صرف مسلمانوں میں خون ریزی کا ہوتا, یہ معاملہ اصلاح کا نہیں ہوتا, علی معاہدہ تحکیم کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ اب بھائی میرے اور پھر مرزا جی نے اس پہ نوٹ قائم کیا. ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر, سیدنا طلحہ, سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ اجمعین خود ہی دستبردار ہو گئے, اور پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا, اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اور پھر وہ جملہ ہے جو مرزا صاحب نے حدیث میں تعریف کی ہے. اب ہم یہاں سے یہ کہتے ہیں, سنیں ذرا بات کو, کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت علی تک نے کی تو عثمان سے اختلاف کرنے والے کون کہلائیں گے؟ چلو بعد میں علی سے بیعت جنہوں نے نہیں کی وہ تو باقی کہلائے بقول آپ کے. اب اگر قوم شعیب میں سے آپ نہیں ہیں, آپ کے لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں, تو ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, پھر اسی علی نے جس کی بیعت کی اس کی مخالفت کرنے والے کون کہلائیں گے؟ اور ان کے لیے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کے لیے آپ نے اس پمفلٹ کے اندر کیا لکھ رکھا ہے؟ یا الگ سے کوئی پمفلٹ کیا لکھا ہے؟ یا الگ سے کوئی 1-1.5 گھنٹے کا کون سا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے؟ یا الگ سے آپ اور آپ کے جتنے حواری ہیں انہوں نے ان منافقین, ان باغیوں, ان یعنی سازشیوں, ان خارجیوں کے لیے, ان بنیادی اسلام کے اندر دراڑ پیدا کرنے والوں کے لیے آج تک بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ آپ کے ہی تو آبا و اجداد میں سے, وہی تو اصل وہ لوگ ہیں
کہ جن پر دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور جتنے بھی مسلمان خلفاء و سلاطین اور جتنے بھی مسلمانوں کے بڑوں پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ شہید ہوئے، ساری باتیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ آباء و اجداد کی پول نہ کھل جائے، اس لیے وہ سارا کا سارا مرزا صاحب پینا پسند کر لیا، اس پر ایک لفظ بھی بات کرنا پسند کی نہیں۔ اور پھر پتہ نہیں کیوں حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 مرزا جی نے علیحدہ علیحدہ کر کے درج کی اور 2 علیحدہ علیحدہ مقامات پہ درج کی، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ اس سے وہ کیا تاثر دینا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں مرزا جی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ یعنی بریکٹ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر گئے، تو میرا توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی بریکٹ میں موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187۔ اچھا میں آپ بھائی مرزا صاحب جیسی جو سوء فہمی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کو اس جگہ پہ درج کرنے سے مرزا صاحب کی مراد کیا تھی، شاید کہ جو میں اپنی کم فہمی سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی خلافت اکٹھی ہو سکتی تھی تو وہ ابو بکر عمر کی ہو سکتی تھی، عثمان اس گنتی میں نہیں ہے، ورنہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب نے اس جگہ پر اس حدیث کو کیوں نقل کیا ہے۔ کوئی ذکر نہیں ہے ابو بکر عمر کی فضیلت کا، کوئی ذکر نہیں ہے اکیلے عمر کی فضیلت کا، کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو مرزا صاحب اس کی دلیل کے لیے صحیح بخاری کی روایت درج کر دیں، کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ پہلے خلافت کی بات کرنا، یہاں تک کہ اس حدیث کے بعد بھی حدیث نمبر 5 وہ ذکر کرنا کہ جس میں سیدنا اس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنوں کے درمیان اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ عمر ہے، عمر کے شہید ہوتے ہی یعنی صحیح، تو اس سے پہلے اس حدیث کو درج کرنے کا اور کوئی مطلب باقی بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امر خلافت میں یعنی کہ شہادت عمر کے بعد امر خلافت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اکٹھا ہوا یعنی کہ کسی خلافت علی منہاج نبوت تھی تو وہ ابو بکر و عمر کی تھی۔ علی کے تو دلائل وہ الگ دے چکے ہیں نا اور اوپر کہہ چکے ہیں، بیچ میں بچے کون؟ سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں۔ غریب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، سمجھیں سارا فساد کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنی محنت مرزا جی کر کیوں رہے ہیں، اتنی باریک بینی سے کام چل کیوں رہا ہے، کیونکہ وہ کون تھے، سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں مرزا جی یا مرزا جی کے افواریوں یا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین میں سے کوئی سمجھا دے کہ اس حدیث کو یہاں نقل کرنے کا مطلب کیا ہے، سمجھے چلے۔ پھر اس کے بعد مرزا جی آگے نمبر 5 کا عنوان قائم کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ لاحق ہوتا ہے، اور نماز، خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سد باب اور ازالہ ہو جاتا ہے۔
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं, मैं इस किस्म के फ़ितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मेरा सवाल तो उस फितने से मुताल्लिक है जो समंदर की मौजों की तरह शदीद ठाटे मारता हुआ होगा। सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह तआला को तो उस फितने से कोई ख़तरा नहीं होगा। आप रज़ी अल्लाह तआला और उस अजीम फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा हायल है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा? सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि बल्कि उसे तोड़ दिया जाएगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फिर तो वो कभी भी बंद ना होने पाएगा। तो सैयदना उस हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि जी हाँ बिल्कुल। ताबीन कहते हैं कि हमने फिर सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह को मालूम था कि दरवाजे से मुराद क्या चीज़ है? सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, उनको ऐसी मालूम था जैसे आज के बाद आने वाले कल का इल्म यकीनी होता है, क्योंकि मैंने कोई गलत हदीस तो उन्हें बयान नहीं की थी। ताबीन कहते हैं कि हमें जुर्रत ना हुई कि हम सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला से पूछ सके कि उस दरवाजे से मुराद क्या चीज़ थी। चुनांचे हमने मसरूक ताबई से कहा कि तुम पूछो, तो उनके पूछने पर सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उस दरवाजे से मुराद ख़ुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ही तो थे। हवाला सही बुखारी 7096 और सही मुस्लिम 7268। अच्छा जी, अब समझिएगा ज़रा इस बात को। पहली चीज़ तो ये कि देखें, रिवायत के अंदर अल्फाज ये हैं कि सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह को तो उस फितने से कोई ख़तरा नहीं होगा, आपको उस फितने से कोई ख़तरा नहीं होगा। सही। अब होना ये चाहिए था, यहां ब्रैकेट लगाते ना मिर्जा जी, जैसे उधर लगाया था ब्रैकेट कि इससे मुराद फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले हैं ना, ऐसे मिर्जा जी यहाँ एक ब्रैकेट लगाते और बताते कि और उस फितने से नुकसान पहले किसको पहुंचा है, यानी कहाँ से वो शुरू हुआ है, तो किसका नाम लिया जाता? मिर्जा जी तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेते ना, और जमल सिफ़ैन बता देते, ऐसे ही है, अहले शाम बता देते, ऐसे ही है ना। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 208 है, हदीस नंबर 4544 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ए उस्मान, अल्लाह ताला तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, मुनाफिकीन तुझसे उस कमीज़ को उतरवाना चाहेंगे, तो उस कमीज़ को ना उतारना, तो उस कमीज़ को ना उतारना। और सरसरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, सरसरी तौर पर हमने अल्लाह ताला के फजल करम से मार्फत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में 10 दलाइल इस हवाले से दिए हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अगर फितने की इब्तिदा होती है तो वो होती है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ना कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सामने से अब जो शख्स आएगा वो है जो फितनों के ज़माने में भी, फितना आने पर भी वो शख्स हक पर होगा, वो शख्स हक पर होगा। और सुनो ज़रा बात को, सुनना ज़रा बात को ना। मिर्ज़ा जी मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, हज़रत उस्मान के ऊपर बाज़ लोग तान करते हैं, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ है। किससे? हज़रत उस्मान से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फितनों के अय्याम में भी अगर कोई शख्स हक पर होगा तो वो, ये सामने से आ रहा है। उस सहाबी कहता है, मैं भाग के गया, वो कपड़ा डाले हुए थे, मैं भाग के गया, जाके करीब देखा तो वो उस्मान थे। वो कौन थे? समझे बात को या नहीं? मसला सारा ये है, मैं बात फिर एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, मसला सारा ये है कि अगर फितनों को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से मान लिया जाए तो बहस आएगी, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ फितना खड़ा करने वाले कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या मकासद थे, और शहादत उस्मान के बाद वो कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? ज़मीन खा गई के आसमान निकल गया? यजीद तो अपनी माँ के पेट में बना भी नहीं था उस वक्त, कहाँ चलेगा वो लोग, कहाँ से आए थे वो लोग, क्या मकासद थे उन लोगों के, और क्या किया बाद में उन लोगों ने? गिरफ्तार हुए, मार दिए गए? नहीं, जिंदा थे तो क्या करते रहे, जिंदा रहे तो क्या करते रहे? कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? बहरहाल अब सिर्फ एक आखिरी इसके अंदर, यानी कि एक रिवायत पढ़ के बात ख़त्म कर रहा हूँ। हो सका तो अगले
ریکارڈنگ جب ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 6 سے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھیں، لیکن میں صرف ایک سرسری اشارہ دے رہا ہوں۔ مرزا جی نے حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 کو علیحدہ کر دیا، بظاہر ان دونوں کا عنوان ایک تھا۔ کیا حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ بریکٹ میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بریکٹ میں اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اب کی بار پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ۔ کون ہے؟ اہل بیت۔ کون ہے؟ حسین کے بھائی، علی کے بیٹے۔ اور نہیں سمجھا یہ خدشہ بھی کیوں ہو رہا ہے کہ عثمان کا نام لیں گے؟ اور عثمان کی فضیلت تھی نا لوگوں کی نظروں میں، تبھی تو یہ خدشہ بھی آ رہا ہے۔ خدشہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے نہیں ہو گیا، خدشہ زید بن ثابت کے لیے نہیں آ گیا، خدشہ اپنے اہل بیت میں ہی کسی اور کے نام کا نہیں آ گیا۔ اور نہیں سمجھو بات کو، خدشہ بھی آیا تو کس کے نام کا آیا؟ عثمان کے نام کا آیا۔ اچھا، چنانچہ میں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں، اور نہیں سمجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب مرزا جی نے بریکٹ لگایا ہے، انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے، بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا انکساراً ہی کہا ہے، مگر اس کو بریکٹ دے کے تاثر آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ عثمان تھے نہیں؟ انہوں نے تو بس انکساری میں کہہ دیا نا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے، ورنہ عمر، ابو بکر عمر کے بعد، سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں۔ اچھا، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جب مرزا جی نے حدیث نمبر 3 کے اندر ہی نوٹ کا عنوان ڈال کے آخر میں یہ لکھ دیا کہ سب سے پہلے جس نے عثمان کی بیعت کی وہ علی تھے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا، کیونکہ سن ذرا ہے نا فقہی مسئلہ، افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے؟ ابے نماز نہیں ہو سکتی تو حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نہیں سمجھے، افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہونے نہیں دے رہے ہو، اور اس سے بھی بڑا کام خلافت، اور نہیں سمجھے کچھ بات۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔